السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدلیہ اور پارلیمنٹ اور سارے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے درمیان بہت رسہ کشی چل رہی ہے بڑے مہینوں سالوں سے۔ تو حال ہی میں IMF کا وفد پاکستان آیا اور اس نے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک معمول کی بات نہیں ہے، اور یہ بڑا عجب ہے کہ بجائے اس کے کہ فوج سے اور حکومت سے کچھ سوالات ان کے کیے جائیں، یعنی وہ ایک غیر ملکی بہرحال ادارہ ہے جو کہ فنڈ مہیا کرتا ہے، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی، جب وہ بہت ڈیفالٹ ہونے پہ آ جائیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ انہی کے بھروسے پر ہی ایک دنیا کا ایک ورلڈ آرڈر سا بن چکا ہے کہ دوسرے ممالک بھی جو امیر ممالک ہیں وہ مدد کرتے ہیں کسی مشکل میں پڑے ہوئے ملک کی۔ تو یہ جو IMF کا وفد ہے یہ یحییٰ آفریدی سے ملا اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ بھرتیاں کس پیمانے پہ کرتے ہیں ججز کی بھرتیوں کا، یعنی انہوں نے پوچھا پروسیجر، اور یہ کہا کہ احتساب جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ججوں کو نکالتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے وہاں سرمایہ کاری کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑی یعنی ایک تشویش کی بات ہے کہ جب IMF کہے گا تو پھر دوسرے ممالک کیوں نہیں کہیں گے یہاں کیوں رول آف لا نہیں ہے۔ تو اس کے فوراً بعد یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ بتایا کہ جی انہوں نے ہے تو یہ معمول کی بات نہیں کہ IMF کا ورڈ ان سے ملے، لیکن جب وہ ملا تو انہوں نے ان سے کچھ باتیں ان کو بتائیں جو صورتحال ہے جوڈیشری کی، اور 26ویں ترمیم کیوں پاس ہوئی، اور یہ جو سیاسی سطح پر جو ہے تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں ججز کی، اور سیاسی وکیل جو ہیں وہ اس عدالتوں میں بھرتی کیے جاتے ہیں۔ یہ یعنی مختلف میں نے بھی مختلف ذرائع سے یہ خبریں سنی، اور مجھے جو اس میں یعنی IMF کی جو ریزرویشن تھی اس کے بارے میں یوں پتہ چلا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری ہم نے صورتحال واضح کی IMF کو کہ یہ جو کچھ انہوں نے سوالات ہم سے پوچھے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا بھی ایک خط آیا ہے اور عمران خان کا بھی ایک خط آیا ہے، تو ہم دونوں خطوں کو کچھ اپنا اظہار رائے کے پروسیس میں ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا خط انہوں نے آئینی بینچ کے حوالے کر دیا ہے، اور ان کو جو آرٹیکل 183 کی شق 3 پہ وہ کچھ اپنے سمجھنا چاہتے ہیں بات، وہ ان کی واضح کی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا خط جو ہے بڑا سیریس نوعیت کا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اپریسیشن بھی کی کہ عمران خان نے بڑا ان کو جو ہے ایک یعنی مستند قسم کا مواد دیا ہے، انہوں نے کوئی ISB بھی ساتھ اپنے خط کے منسلک کی ہے، اور انہوں نے آڈیو ویڈیو جو ہیں شواہد بھی مہیا کیے ہیں، تصویریں دی ہیں، اور ڈاکومنٹس بھی فراہم کیے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ 18 یا 24 صفحات کا یہ خط ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ فرسٹ ٹائم ہے، کہتے ہیں کہ یہ خط تو بہت دن پہلے عمران خان نے لکھ دیا تھا، اور جو ہے اس کا جواب اب IMF کے وفد کے جانے کے چند گھنٹے بعد جو آیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں کہ شاید IMF کا دباؤ ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں خط کے بارے میں کچھ جوابی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ تو جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو آرڈر ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو اس میں پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ محسن اختر کیانی کا اس سلسلے میں بڑا اہم ہے بیان، جس پہ بڑی پارلیمنٹ میں لے دے ہوئی ہے، اور ایاز صادق نے بڑا اس پہ کنسرن ظاہر کیا۔ محسن اختر کیانی کا کہنا ہے کہ ریاست کا ستون تو ہوا میں ہی ہے، پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں، مجھ سمیت 45 سال سے زائد عمر کے لوگ ناکارہ ہو چکے ہیں، نوجوانوں نے ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہو چکے ہیں، اب امیدیں صرف نوجوان نسل سے ہیں۔ IMF کا وفد جو ہے
وہ تو جو ملا سو ملا، لیکن اس بیان پہ بھی ایاز صادق نے بہت زیادہ یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کسی یعنی ججز، کسی بھی جج کو پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی اس کے مخالف کامنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے۔ تو جو باخبر حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اتنا غصہ انہیں کیوں آیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایاز صادق نے یعنی 2014 میں بھی یہ ڈرامہ ہوا تھا کہ کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، یعنی انہوں نے کہا 2018 کی پارلیمنٹ کو تو جعلی نہیں کہا گیا، لیکن 2014 کی جو نون کی پارلیمنٹ بنی اس کو جعلی کہا گیا، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے جوڑ دیا، حالانکہ یہ اس وقت کرنے کی بات نہیں تھی۔ تو مطیع اللہ جان نے اس سلسلے میں کہا جی کہ آپ کو اس وقت غصہ کیوں نہیں آیا جب پارلیمنٹ سے ایم این اے جو تھے اسلام آباد پولیس اور دوسرے اسکواڈ نے گھسیٹ کر باہر لے گئے تھے، اور آپ کو اس وقت غصہ کیوں نہیں آیا جب پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے چیئرمین کے انتخاب کے دوران خفیہ کیمرے برآمد ہوئے تھے، اور پارلیمنٹ نے ضیاء الحق مشرف کو جب ویلیڈیٹ کیا تھا اس وقت آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا تھا، حالانکہ اس وقت غصہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں سے جو مجھے پازیٹیو بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے جھگڑا، یا ایک بعض اسے نورہ کشتی اور بعض اسے رسہ کشی کا نام دیتے ہیں، تو اس میں ایک ہمارے کام کی بات یہ نکل سکتی ہے کہ ملک میں جو ہے رول آف لا ہو جائے، یعنی لا اینڈ آرڈر کی کیفیت ہو جائے، قانون کی حکمرانی ہو جائے، اور عدلیہ اپنے آزاد سانس لے سکے۔ نو ڈاؤٹ امریکہ میں بھی ججز کا انتخاب حکومتی کانگریس کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ادارے کی شکل دی جاتی ہے، اور ان کے قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے، کوئی ایسا ضرور انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کے جو فیصلے آزاد ہوتے ہیں، سارے اداروں کو آزاد ہونا، اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ ادارے آزاد ہونے کیوں ضروری ہیں، یعنی وقتی طور پہ تو آپ کرا لیتے ہیں اپنے حق میں، آج شہباز شریف ہیں، آج عاصم منیر ہیں، وہ اپنے حق میں فیصلے کرا لیں گے اور اپنے مخالفین کو بند کرا لیں گے، ان پہ تشدد اور ان پہ جو بھی پابندیاں ہیں وہ کرا لیں گے، لیکن کل کو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی اور دوسرے یہاں ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جو چیف ہے یا ہر کوئی صدر وزیر اعظم ہے خدا نخواستہ وہ موت کے بعد ہی اپنے عہدے سے جدا ہو، پہلے بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ جب میں امریکن کی یہ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب دیکھ رہی تھی تو میں بڑا ہی متاثر ہوئی کہ بہت سارے ان کے پچھلے جو صدور ہیں وہ بڑے آنر دینے کے لیے ٹرمپ کو اس کی تقریبی حلف برداری میں شریک ہوئے، ان کو دعوت بھی دی گئی اور بڑی خوشی سے شریک ہوئے اپنی بیگمات سمیت، اور یہ ایک بہت ہی پریسٹیجیس قسم کا ایک فنکشن تھا۔ کاش کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہو، سپریم ترین یعنی یہ ادارے پارلیمنٹ، اور اس میں جب کوئی وزیر اعظم بنے، صدر بنے، تو بہت ہی آنریبل یہ ایک تقریب ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ملک میں انشاءاللہ جب قانون کی حکمرانی صحیح طور پر ہوگی اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ جب ایک شخص کو مینڈیٹ ملا ہے تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، جس طرح ٹرمپ کی بے شمار لوگ مخالف بھی ہیں، کہا جاتا ہے 40-45% مخالف ہیں اس کے، لیکن پھر بھی جب اس نے 2/3 اکثریت لے لی تو پھر اس کو نہ کوئی بیوروکریسی نے چھیڑا، نہ اس کو عدلیہ اس کے لیے حرکت میں آئی۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کو بیلٹ کی طاقت ملی ہے تو اس بل پہ وہ فیصلے کر رہا ہے، اور بڑے سخت فیصلے کر رہا ہے، اور اس سے ناخوش بھی ہیں بہت سارے لوگ، لیکن یوں کوئی نہیں کر رہا کہ اس کے فیصلوں کو امپلیمنٹ ہی نہ ہونے دیا جائے، اس طرح نہیں کر رہے لوگ، مخالفت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اندر خانے اس کو جیسے ٹانگ کھینچنے والی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی کاش ایسے ہو جائے۔ یہی چیز اپنے اداروں کی مضبوطی اور آنیسٹی اور سچائی ہی کسی بھی حکومت کو مضبوط بناتی ہے، عدلیہ کو مضبوط بناتی ہے، اور خود مختاری ان کی جو فوج کی بھی اپنی جگہ ہو، اپنی لمٹس ہوں، وہ کیا جنی ہے کی کون سی چابی ہے جس سے قانون جو ہے مضبوط ہوتا ہے، وہ کاش کہ ہمارے جیسے ملکوں میں کو بھی مل جائے تو ہم بھی جو ہے سکون کا سانس لیں، اور ہمیں کسی بھی شخص کو جرم کرتے ہوئے بتاؤ کہ وہ پکڑ میں آئے گا اور اس کے اوپر پکڑ جو ہے نا وہ صحیح ولی ہوگی۔
تو وہ کوئی ناانصافی کی یا زیادتی کی یا نا اقربا پروری کی جرت ہی نہ کر سکے۔ ایسا قانون کاش کہ بن جائے، اصل منشا و مقصود یہ ہونا چاہیے۔